بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز میں اگر بھول جائیں، غلطی ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کریں؟ آج میں آپ لوگوں کو سجدہ سہو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ کافی لوگوں کو معلوم نہیں کہ اگر نماز میں بھول جائیں، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو کیسے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سجدہ سہو کرنے کا بالکل آسان طریقہ سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے یہاں پر میں بیان کرتی چلوں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، نماز کے واجبات میں اگر کوئی واجب بھولنے سے ترک ہو جائے، اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو پھر تو سجدہ سہو کیوں نہ کر لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اور اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست مانی جائے گی۔ واجبات نماز میں سے کسی بھی ایک واجب کا بھولے سے رہ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ترک واجب 5 اقسام پر مشتمل ہے: تاخیر فرض، تاخیر واجب، اور تکرار فرض اور تکرار واجب اور ترک واجب۔ ان 5 اقسام کی 2 مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے مستفید ہو کر سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں سمجھ میں آسانی سے آ سکیں گی۔ نمبر 1، تاخیر فرض۔ نماز کے کسی بھی فرض کو ادا کرنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو جانا، مثلاً ایک رکعت کا دوسرے سجدہ رہ گیا اور اسے نماز کی اگلی کسی بھی رکعت یا آخر میں ادا کرنا۔ نمبر 2، قعدہ اولیٰ کے بعد درود شریف پڑھنا، یہاں تک کہ صرف اللہم صلی علی محمد تک ہی پڑھا کیوں نہ ہو، پھر کھڑا ہو جانا۔ تاخیر واجب، نماز کے کسی بھی واجب کو ادا کرنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو جانا، مثلاً قعدہ میں بیٹھ کر پہلے قرات پڑھنا، پھر تشہد پڑھنا۔ نمبر 2، وتر کی آخری رکعت میں تکبیر قنوت کے بعد قرات کرنا اور پھر دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 3، تکرار فرض۔ نماز کے کسی بھی فرض کو 1 سے زائد مرتبہ دہرانا، مثلاً ایک ہی رکعت میں 2 رکوع ادا کرنا، ایک ہی رکعت میں 2 سے زائد سجدے کرنا۔ نمبر 4، تکرار واجب۔ نماز کے کسی بھی واجب کو 1 سے زائد مرتبہ پھیرنا، مثلاً سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بغیر کسی سورت یا 3 آیات یا ایک بڑی آیت ملائے اور دوبارہ سورت فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، قعدہ میں تشہد پڑھتے ہوئے آدھی سے زیادہ پڑھنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھنا۔ نمبر 5، ترک واجب۔ نماز کے کسی بھی واجب کو ادا نہ کرنا، مثلاً نمبر 1، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود اور قومہ اور جلسہ میں ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا کو ادا نہ کرنا۔ نمبر 2، وتر نماز کی تیسری رکعت کے قیام میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر قنوت نہ پڑھنا۔ ان تمام صورتوں یا ان کی مثل کوئی دوسری صورت اگر جان بوجھ کر پائی گئی تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الادا ہوگی، جبکہ اگر بھولے سے ہوا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگرچہ بھولے سے کئی سارے واجب چھوٹ جائیں تو سب کا ازالہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے۔ پیارے ناظرین، نماز کے جو واجبات ہیں، مثلا نماز کا واجب ہے کہ دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ سنت موقدہ اور فرض میں دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ بیٹھنا یعنی اتحیات بیٹھنا اور اتحیات یعنی تشہد پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر دوسری رکعت میں قعدہ کھڑا ہو گیا تو یہ
واجب ترک ہو گیا اور اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست مانی جائے گی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھنا اور کوئی اور سورت بعد میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا الٹ کر دیتا ہے یعنی سورت پہلے پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ بھول کر بعد میں پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔ کافی سارے واجبات ہیں، مثلا اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ مثلا اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست مانی جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز میں 2 واجب چھوٹ جائیں تو کیا 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ یعنی 2 مرتبہ بھول گئے تو کیا 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نماز کے واجبات میں اگر آپ کے 2 یا 3 یا 10 ہی کیوں نہ واجبات چھوٹ جائیں تو آپ کو ایک ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کر لینا آپ کے لیے کافی ہے، یعنی 2 مرتبہ یا 10 مرتبہ آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اپنے نماز میں 2 مرتبہ بھول گئے تو آپ آخر میں آپ ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری رکعت میں جب قاعدہ بیٹھیں گے یعنی اتحیات جب بیٹھیں گے آخری رکعت میں تو اس میں آپ سب سے پہلے یعنی اتحیات پڑھیں گے تو سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے اور مکمل تشہد مکمل اتحیات یعنی یہاں تک اگر مکمل ہو جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک تشہد پورا ہو جائے تو اس کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ صرف دائیں جانب سلام کریں، اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کیا، اس طرح اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ یہ ہمارا سجدہ سہو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تشہد پڑھ لیں پہلی مرتبہ اور اس کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، پھر دائیں جانب سلام پھیریں گے، پھر سجدہ سہو کریں گے، یہ بھی درست ہے۔ دونوں طریقے درست ہیں، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، سجدہ سا کر سکتے ہیں یعنی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد بھی آپ دائیں جانب سلام پھیر دیں اور پھر سجدہ سہو کر دیں، 2 سجدے کریں اور پھر اٹھ کر بیٹھ کر دوبارہ سے اتحیات یعنی تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، آسان طریقے سے کیا جاتا ہے جو کہ کافی لوگوں کو معلوم نہیں۔ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر نماز میں بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو ہم کیسے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔